السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پیغام رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ چیزیں اگر ہم اور آپ کریں تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوا۔ آج چند چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ٹوتھ برش کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 27، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم ما لا احصی اعود۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا اس حالت میں کہ وہ روزے سے تھے اور میں گن نہیں سکتا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اور آپ مسواک کریں یا پھر ٹوتھ پیسٹ کریں، جتنا بھی چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اندر کچھ چلا جائے گا تو اس سے ذرا بچ کے رہیے گا۔ تو وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ کیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اور آپ مسواک کریں گے یا ٹوتھ برش کریں گے تو منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کو جو بدبو پسند ہے وہ مسواک کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور وہ پیٹ کے اندر سے جب معدہ خالی ہوتا ہے اس سے نکلتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1894، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مسک خوشبو سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ بدبو ہے جو معدہ خالی ہونے سے نکلتا ہے، اسی کو خلوب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول چوک سے کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جس وقت یاد آ گیا آپ فوراً چھوڑ دیجئے۔ اب ایسا نہیں یاد آ گیا تو من کرتا پورا کھا ہی لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پانی پی رہے ہیں، شروع میں ایسا ہوتا ہے، پانی پینے کے لیے بیٹھے تھوڑا سا پی لیا تو پھر یاد آ گیا تو اتنا ہی چھوڑ دیجئے، جو چلا گیا چلا گیا، اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ اب ایسا نہیں کہ جب ہو ہی گیا تو پورا پی لیتے ہیں، پھر وہ نہیں بھول گیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1933، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ اگر بھول چوک کے کھا پی لیا تو وہ چاہیے کہ روزہ پورا کر لے، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ اگر احتلام ہو جائے، دن میں سویا ہوا ہے اور نکل گئے، منی خارج ہو گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 32، باب الحجام والقی للصائم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ کہتے ہیں الصوم مما دخل ولیس مما خرج۔ روزہ جو ہے وہ نگلنے سے ٹوٹتا ہے، روزہ نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی چیز پیٹ میں نگل لیے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی چیز پیٹ سے نکل گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے یہ ہوتا، رات میں کچھ لوگ بیوی سے ملے لیکن صبح غسل ہی نہیں کیے، بغیر غسل کیے ہوئے بھی، بغیر نہائے ہوئے بھی سحری کھا سکتے ہیں، روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے غسل تو کرنا ہی پڑے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1930، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر جنبا فی رمضان من غیر حلم فیغتسل ویصوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجامعت سے جنبی ہوتے اور فجر طلوع ہو جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزے سے رہتے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کسی نے بیوی سے بوس و کنار کر لیا روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کو اور زیادہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ اور پریشانی میں جا سکتا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ بچ کے رہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1927، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر و صائم وکان املککم لعربہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے اور اس حالت میں کہ وہ روزے سے تھے۔ بھلا بتاؤ کس کو اپنے آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کنٹرول ہوگا۔ ایک روایت پر غور کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2385، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حششت فقبلت وانا صائم، میرا جی چاہا تو میں نے بوسہ لے لیا، میں روزے سے تھا، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایسا کام کر دیا ہے کہ میں نے بوسہ لیا جبکہ میں روزے سے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارأیت لو مزمزت من الماء وانت صائم، کیا تمہارا خیال ہے تم نے پانی سے کلی کی جبکہ تم روزے سے تھے؟ تو میں نے کہا لا باس، ابھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فما، پھر پریشانی کیوں اٹھاتے ہو، پھر پریشان کیوں ہوتے ہو، پھر کس چیز سے پریشان ہوتے ہو؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پریشانی زیادہ ہے کہ وہ آدمی وہ کام کر جائے گا جس سے بڑا جرمانہ ہو جائے، یعنی 2 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے تو پریشانی بڑھ جائے گی، 60 مسکین کو کھانا کھلائے تو پریشانی بڑھ جائے گی، تو وہ بھی بچ کے رہے، اس کی بیوی بھی بچ کے رہے۔ روزے کی حالت میں
غسل کر سکتے، سر میں پانی ڈال سکتے، کیونکہ گرمی میں ایسا کر سکتے، نہا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سنن نبی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2365، ابو بکر بن عبد الرحمن نے کسی صحابی سے بیان کیا، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی راسہ الماء وهو صائم من العطش او من الحر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارج مقام پر دیکھا کہ آپ اپنے سر پر پانی بہا رہے ہیں جبکہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ ایسا کیوں کرتے؟ پیاس کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کھانے کا مزہ چکھ سکتے، جو باورچی ہو، خاص طور پہ گھر کی خواتین ہیں، لیکن اندر نہیں مزہ لے جانا، صرف زبان پہ چکھنا ہے۔ نمک زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا تو بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا باس ان یتطعم القدر او الشیء، ضرورت پڑنے پر نمک چکھنا کوئی حرج کی بات نہیں، اسے چکھ لے اور تھوک دے، دوسری چیز کو بھی چکھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کلی کرنا، منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا، کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم، حسن نے کہا، لا باس بالمضمضۃ والتبرد للصائم، کلی کرنے میں اور ٹھنڈک لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، تو لوگ پریشان ہو تو ٹھنڈک لے سکتے، اے سی میں رہ سکتے اور ٹھنڈا پانی جسم پر ڈال سکتے، کلی کر سکتے، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سر میں تیل ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کنگھی کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اذا کان صوم احدکم فلیصب دہینا مترجلا، تم میں کا اگر کوئی آدمی روزے سے ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تیل لے اور اپنے بال میں کنگھی کرے، تو آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں، کنگھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تھوک کو نگل سکنا، تھوک کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم، عطا نے کہا، ان ازدرد ریقہ لا اقول یفطر، اگر کسی آدمی نے تھوک کو نگل لیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے مکھی یا گرد و غبار منہ میں چلے جائے تو کیا کریں گے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 26 حسن نے کہا، ان دخل حلق الذباب فلا شیء علیہ، اگر حلق میں مکھی چلی گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہم کو موتی نہیں نگل لینا، کوئی چیز نہیں نگلنا جان بوجھ کر نگلیں گے تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن خود سے اگر گرد و غبار چلا جائے، مکھی چلی جائے، چلتے رہتے ہیں، چلا جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح ناک میں دوا ڈال سکتے، سرما لگا سکتے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 28 حسن نے کہا، لا باس بالصوت للصائم ان لم يصل الى حلقه ويقتهل، کہ ناک میں دوا ڈالے، کان میں دوا ڈالے، آنکھ میں دوا ڈالے تو حلق تک دوا آ جاتی ہے، تو جب حلق تک آ جائے تو اس کو تھوک دیجئے، اور آنکھ میں سرما لگا سکتے روزے کی حالت میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ناک جھاڑتے وقت حلق میں پانی اگر چلا جائے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 28 فَإِنِ اسْتَنْصَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلَقَهُ لَا بَأْسَ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ، اگر آدمی ناک کو جھاڑ رہا ہے اور پانی منہ کے اندر چلا گیا، وہ تو طاقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پچھنا لگانا، اگر کمزوری نہ ہو خون نکالنے سے، تو اسی طرح بلڈ کو ڈونیشن کرنا، تھوڑا دینے سے کمزوری نہیں آئے گی تو آپ دے سکتے، خون کو ٹیسٹ کے لیے نکال سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 32 باب الحجامۃ والقی للصائم، حدیث نمبر 1939 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگایا، تو آپ خون ٹیسٹ کے لیے دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حدیث اور ہے صحیح بخاری کی کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1940 ثابت بنانی نے کہا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، اکنتم تکرہون الحجام للصائم، کیا آپ لوگ روزے کی حالت میں پچھنا لگانے کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو کہا نہیں، الا من اجل الضعف، ہاں لیکن اگر تکلیف ہو تو خون نہیں نکال سکتے، تو اگر تکلیف ہو تو نہیں نکال سکتے، اس لیے وہ حدیث آ جائے گی، افطر الحاجم والمحجوم، سنن نبی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2367، کہ جو پچھنا لگاتا اور جس کے لیے لگایا جاتا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ کب حالت میں ہوگا؟ جب کمزوری آ جائے گی تب۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ خود بخود قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن زبردستی کر لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سنن نبی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2380 من ذرأہ قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء، جس کو خود بخود قے آ جائے تو وہ روزہ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو دوبارہ روزہ
نہیں رکھنا ہے، یہ نہیں سوچنے کا اگر قے آ گیا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، بالکل نہیں۔ اسی طرح انجیکشن لگانا، لیکن طاقت کا انجیکشن نہیں لگا سکتے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیماری کا انجیکشن لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، کچھ علماء نے کہا بھائی مسواک زیادہ اہم ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ روزے کی حالت میں سانس کے مریض کے لیے آلہ تنفس، سانس لینے کا آلہ، سانس لینے کی مشین کا استعمال کرنا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ ہوا کی نالیوں کو صاف کرتا ہے اور بیمار کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض جو شوگر کا انجیکشن لیتے ہیں وہ روزے کی حالت میں ہے، بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ رات میں لے، لیکن دن میں اگر لے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ عورت کو ڈیلیوری کے بعد بھی خون آتے رہتا ہے، اس حالت میں اگر 40 دن پورے ہو گئے اس کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو یہ استحاضہ کا خون ہے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے اور وہ روزہ صحیح ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پاخانہ کے راستے سے دوا داخل کرنا، سخت بخار کی حالت میں دوا داخل کیا جا سکتا ہے، روزہ دار کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح پیٹ کے اندر انڈوسکوپی داخل کرنا، کچھ مشینیں داخل کرتے ہیں تاکہ دیکھا جائے، اگر اس کے ذریعے معدے تک پہنچ جاتا ہو اور وہ معدے تک پہنچنے کے بعد پریشانی پیدا کرے، اس کو طاقت ملے یا کچھ بھی ہو، تب روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ویسے ہی جانچنے کے لیے داخل کرتے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جسم پر کوئی چیز مل لیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے مرہم لگا لیے، پھر اسی طرح چہرے پر پاؤڈر لگا لیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مزید نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی چیز دیکھ لیے تو ہلکا سا نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح ناک سے خون نکل آنا، روزے کی حالت میں خود بخود نکسیر پھوٹ جاتا ہے اور ناک سے خون نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیسٹ کے لیے خون نکال سکتے ہیں، بلڈ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، خون کا عطیہ بھی دے سکتے ہیں اگر طاقت ہے تو۔ پھر اسی طرح دانت اکھڑوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات میں نکلوائیے۔ پھر اسی طرح بغیر طاقت والا ٹیکا بھی لگا سکتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ زخموں کا علاج بھی کرا سکتے ہیں، مرہم پٹی بھی کرا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر مڈھا سکتے ہیں، پھر اسی طرح بغل کے بال صاف کر سکتے ہیں، زیر ناف صاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو سونگھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح اسپرے لینا، دمہ کے مریض جو اسپرے لیتے ہیں، بخاخ لیتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، یہ کیونکہ یہ بیچارے مجبور لوگ ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حالانکہ اللہ نے ان سب چیزوں کی تفصیل بتا دی ہے جس کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی اگر تم کو سخت ضرورت پڑ جائے۔ تو ناظرین اکرام، تو آج کے درس میں ان چیزوں کا تذکرہ تھا کہ اگر ہم اور آپ کر لیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو روزے کو قبول فرما لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔